52,000 علماء کرام ان جنگوں میں شہید ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان علماء کے درجات کو بلند فرمائے جنہوں نے وہ اپنے لیے لڑکے نہیں گئے ہیں میرے بچوں، وہ اپنے لیے لڑکے نہیں گئے ہیں، وہ ہمارے مستقبل کے لیے، ہمارے فیوچر کے لیے۔ آج جو آزاد ہندوستان میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ ان کی قربانیوں کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی جانب سے خراج تحسین عطا فرمائے۔ ہاں تو 8واں سوال ہو گیا بھائی۔ 9واں سوال مولانا عبدالرحیم صادق پوری پٹنہ بہار، نام سنا بھائی؟ مولانا عبدالرحیم صادق پوری پٹنہ بہار کو انگریزوں نے گرفتار کر کے کالا پانی بھیج دیا تھا، ہے نا؟ کالا پانی بھیج دیا تھا۔ اور کالا پانی کب بھیجا تھا؟ 1700 تم کتنا بول رہے ہو؟ ہاں تم؟ ہاں وہ صحیح ہے، آ جاؤ، وہ جواب صحیح ہے۔ ہاں بولو۔ 1732 عیسوی کیا میں۔ نام ہے آپ کا؟ ابو ذر۔ کس اسکول میں پڑھتے ہیں؟ علومی۔ اچھا ماشاء اللہ۔ یہ بھائی نام دے دیجیے حضرت کو۔ 10واں سوال سنیں۔ بکسر کی جنگ، بہار میں بکسر ایک جگہ ہے، بکسر میں ایک جنگ ہوئی ہے اور بڑی زبردست جنگ ہوئی تھی، اور یہی بکسر کی جنگ کے بعد انگریزوں نے بہار پر قبضہ کر لیا تھا۔ جیسے پلاسی کے میدان میں نواب سراج الدولہ کو شکست دے کر کے انگریزوں نے بنگال پر قبضہ کیا، اس کے بعد بہار میں جو بکسر میں جنگ ہوئی ہے اس بکسر میں جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں انگریزوں نے کامیابی حاصل کی اور پھر جا کر کے بہار پر قبضہ کیا۔ آپ یہ بتائیں کہ بکسر کی جنگ کب ہوئی ہے اور کس کس نواب نے اس میں شرکت کیا ہے؟ وہ کون سے نواب تھے جنہوں نے اپنے ملک کی آزادی کی خاطر اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے؟ سوال نمبر 10، بکسر کی جنگ کب ہوئی اور کس کس نواب نے اس میں شرکت کیا؟ کوئی ہے بھائی مجاہد؟ بکسر کی جنگ کب ہوئی اور کس کس نواب نے اس میں شرکت کیا؟ کوئی ہے؟ کوئی مجاہد نہیں ہے؟ سب کاموں سے کوئی مجاہد نہیں ہے؟ چلو ہم ہی مجاہد بن جاتے ہیں۔ بکسر کی جنگ جو ہے 1764 میں ہوئی ہے۔ کب ہوئی ہے؟ 1764 میں۔ نواب شجاع الدولہ، میر قاسم اور شاہ عالم، یہ 3 نواب تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف محاذ آرائی کی اور جنگ میں شکست ہوئی، اس لیے کہ ساری دولت، سارے ہتھیار تو ان کے پاس تھے۔ اس وجہ سے جو ہے جہاں جہاں جنگیں ہوئی وہاں انگریزوں کو فتوحات ملتے گئے اور وہ علاقے پر قابض ہوتے رہے۔ تو میر قاسم، شاہ عالم اور شجاع الدولہ، ان 3 نوابوں نے مل کر بکسر میں انگریزوں سے لڑائی کی تھی 1764 عیسوی میں۔ یاد رہے گا نا بھائی؟ 1764 عیسوی میں۔ اب یہ بتائیں، یہ سوال تو اسکولوں میں بھی تم لوگوں کو آتا ہے، دکن کے فرما روا حیدر علی انگریزوں سے کس سن میں انہوں نے جنگ کیا ہے؟ حیدر علی نے، ہاں کیا کس سن میں؟ ہاں دیکھو 1782۔ ادھر آ جاؤ بیٹا، ادھر آ جاؤ، انعام بھی لے دے گا۔ بتائیے 1782 عیسوی۔ ہاں یہ بتاؤ اسکول کا نام آپ کے؟ اسکول میں نہیں پڑھتے ہیں ماشاء اللہ، لیکن پڑھو بیٹے، نام لکھاؤ، پڑھائی کرو، پڑھو گے تو بنو گے، قوم پڑھے گی تو بنے گی، اس لیے تعلیم ضروری ہے، تعلیم کے بغیر انسان نامکمل ہے۔ اب 12واں سوال سنیں۔ شیر مشہور ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے کب جنگ کی تھی؟ 1799 عیسوی۔ ہاں ماشاء اللہ۔ کیا نام ہوا؟ محمد حسین۔ کون سا اسکول؟ ہاں ماشاء اللہ۔ آ جائیے، انعام دے دیجیے اپنا۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، ہندوستان کی آزادی میں بڑا رول ادا کرنے والے، انگریزوں کے لیے درد سر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ
ہندوستان کے ایک سچے سپوت جنہوں نے اپنا سب کچھ، ساری دولت، سب کچھ اس ملک کی آزادی کے لیے قربان کر دی تھی، وہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ 1799 میں انگریزوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس قربانی کو قبول فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اب یہ بتائیں کہ یہ مشہور نعرہ کس نے دیا تھا؟ ایک نعرہ لگتا ہے ہر زمانے میں، جس نعرے پر جیسے الیکشن آتا ہے نعرہ لگایا جاتا ہے نا، اسی نعرے پر دار و مدار ہوتا ہے الیکشن جیتنے کا، سمجھ لیں؟ جیسے ہندوستان میں بھی نعرہ لگا تھا اور اسی نعرہ کے دم پہ جو ہے کچھ لوگ جو ہے حکومت میں آ گئے، تو نعرہ کا بہت اثر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مشہور نعرہ ایک زمانے میں لگایا گیا تھا انگریزوں کے بھگانے کے لیے۔ وہ نعرہ کیا تھا معلوم ہے؟ انگریز کیا کر رہے تھے؟ ہندوستان میں ہندوؤں اور مسلمانوں کو لڑا رہے تھے، تو اس زمانے میں ایک مجاہد نے نعرہ لگایا تھا، وہ نعرہ تھا کہ ہندوستان ہندوستانیوں کا ہے۔ کیا نعرہ تھا؟ ہندوستان ہندوستانیوں کا ہے، وہ چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہندوستان کس کا ہے؟ وہ ہندوستانیوں کا ہے، باہریوں کا ہندوستان نہیں ہے، لہذا انگریز کو یہاں سے بھاگنا پڑے گا۔ تو یہ مشہور نعرہ کس بہادر نواب کا تھا؟ آپ نام بتائیں، کون بتائے گا؟ وہ نام کوئی نہیں بتایا؟ ہاں تم یہ نہیں بتایا؟ ہاں آجا 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 بتاؤ بھائی۔ ٹیپو سلطان۔ ہاں ماشاء اللہ، شہید بھی بولا کرو، رحمت اللہ علیہ بھی بولا کرو۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ۔ ہاں حضرت کے ہاتھ مبارک سے دیا کرو نا۔ دیکھو کوئی ماسٹر ہے ہمارے درمیان، بہترین تجارت کرنے والے جناب حاجی نعمان صاحب، سمجھے؟ کوئی ماسٹر بھی الحمدللہ، اور کئی جگہوں پہ حضرت کا جانا ہوتا ہے۔ اب 15واں سوال سنیں۔ 1831 عیسوی میں ایک عظیم جنگ ہوئی ہے بالا کوٹ میں۔ بالا کوٹ میں 1831 عیسوی میں عظیم جنگ ہوئی ہے انگریزوں کے خلاف۔ اس جنگ میں لڑنے والے قائد کا نام بتائیں۔ سید احمد علی شاہ اسماعیل سلیم۔ ماشاءاللہ، سید احمد شہید، سید احمد سعید شاہ اسماعیل سلیم۔ ماشاءاللہ، انعام دیجیے حضرت، واہ اچھا لڑکا ہے۔ سید احمد شہید بالا کوٹ میں، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور حضرت اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، ہے نا؟ اب یہ 16واں سوال سنیں۔ 1886 عیسوی میں انگریزوں سے شاہ آباد بہار میں زبردست جنگ ہوئی ہے، اور یہ جنگ بھی آپ کی 1857 کی جنگ سے پہلے لڑی گئی ہے۔ اس جنگ میں لڑنے والے مجاہدین آزادی کا نام بتائیں۔ آئیے۔ ویر کنور سنگھ اور امر سنگھ۔ ہاں ماشاءاللہ، ویر کنور سنگھ اور امر سنگھ، ویر کنور سنگھ اور امر سنگھ، یہ ہمارے برادران وطن ہمارے ہندو بھائی ہیں، جنہوں نے 1886 میں 1856 میں یعنی 57 سے پہلے 1856 میں انہوں نے شاہ آباد بہار میں انگریزوں سے جنگ لڑی، اور اس جنگ میں لڑتے لڑتے آپ شہید ہو گئے۔ ویر کنور سنگھ اور امر سنگھ، یہ دو نام یاد رکھیے بہت۔ ہاں 17 نمبر سوال۔ 1857 عیسوی کی جنگ پورے ملک میں پھیل گئی تھی، یہ کیا ہے؟ ابھی تک جو جنگ آپ سنے ہیں، جتنی جنگ ہے میرے لال بچوں سنو، 1857 میں جو جنگ ہے، اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی علاقے میں، کوئی بنگال میں، کوئی بہار میں، کوئی پنجاب میں، کوئی سندھ میں، لیکن ایک جنگ ایسی ہوئی ہے جو پورے ہندوستان میں ہوئی، وہ ہے سن 1857 عیسوی کی جنگ، جو پورے ہندوستان میں جگہ جگہ، بہار ہو، یو پی ہو، میرٹھ ہو، گجرات ہو، حیدرآباد ہو، ہر جگہ لڑائی ہوئی ہے۔ آپ کو پہلے سوال سنو، بیٹھے رہو جگہ پہ، جب بولا جائے گا تب ہاتھ اٹھانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جنگ کو سمجھنا ہے کہ یہ کتنی عظیم الشان جنگ تھی جو انگریزوں کے خلاف پورے ملک میں لڑی گئی۔ باقی جتنی جنگیں آگے تک آپ نے سنا ہے وہ کسی خطے اور علاقے کے ساتھ خاص تھا، لیکن یہ پہلی جنگ آزادی تھی اس اعتبار سے
اس اعتبار سے نہیں کہ انگریزوں کے خلاف یہ پہلی جنگ تھی، نہیں، اس سے پہلے آپ نے پڑھا ابھی سنا نا کہ کتنی جنگیں ہوئی ہیں انگریزوں کے خلاف، اس اعتبار سے پہلی جنگ ہے یہ کہ سارے ہندوستان میں اس کی آگ لگی اور ہر جگہ انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند ہوا اور ایک نواب بہادر شاہ ظفر کے نام پر پورے ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی گئی تھی 1857 میں۔ کب ہوا؟ آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ یہ جنگ کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی۔ سب ہاتھ اٹھاؤ، یہ بتائے گا سب سے چھوٹا تو یہی لگا کولکاتہ، ماشاءاللہ کولکاتہ سے شروعات ہوئی تھی۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کی ابتدا کہاں؟ لوگ کہتے ہیں میرٹھ، غلط۔ سب سے پہلی جنگ آزادی شروع جو ہوئی 1857 میں، وہ شروعات کہاں سے ہوئی؟ کلکتہ میں۔ کلکتہ یہاں جو ہے یہیں سے شروعات ہوئی، کلکتہ سے 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کی ابتدا۔ اب ایک اور اہم سوال ہے، سن 1857 میں ملک کے مختلف حصوں میں لڑائی ہو رہی تھی۔ سوال نمبر 19 ہے، 19 شاملی کے میدان میں بھی انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی گئی ہے۔ آپ کو بتانا ہے کہ اس جنگ میں لڑنے والے قائدین کا نام کیا ہے۔ سن 1857 عیسوی میں شاملی کے میدان میں جنگ آزادی لڑی گئی ہے۔ آپ کو بتانا ہے اس جنگ میں لڑنے والے قائدین کون کون ہیں۔ بتا بیٹا، آ جاؤ بتاؤ۔ ٹیپو سلطان، نہیں، غلط، آ جاؤ بیٹا۔ بھگت سنگھ، نہیں، غلط، اور کوئی ہے؟ آ جاؤ۔ مولانا قاسم نانوتوی، مولانا ارشاد گنگوہی، مولانا حاجی امداد اللہ بہاجی مکی، حافظ محمد ثانی شہید۔ ماشاءاللہ، کئی نام بتایا ہے۔ سن 1857 میں یہ جنگ یاد رکھنا میرے بھائیوں، یہ جنگ صرف علماء کرام کی جنگ تھی اور اس میں سارے کے سارے علماء کرام اس جنگ میں شریک تھے۔ شاملی کے میدان میں یہ جنگ لڑی گئی تھی 1857 عیسوی میں، جس میں اکابر دیوبند بالخصوص حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بنفس نفیس اس جنگ میں شریک تھے۔ اسی طریقے سے دارالعلوم دیوبند کے سرپرست حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی اس جنگ میں شریک تھے، اور دارالعلوم دیوبند کے دوسرے سرپرست حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی مدنی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اس جنگ میں شریک تھے اور انہی کی سرپرستی میں یہ جنگ لڑی گئی تھی شاملی کے میدان میں۔ اسی جنگ میں انگریزوں کے توپ اڑائے گئے۔ اسی جنگ میں حضرت حافظ ضامن رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے، انگریزوں نے شہید کر دیا، اور اس جنگ کے بعد حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے اکابر دیوبند کو جیل خانوں میں ڈال دیا گیا اس شاملی کے میدان میں جنگ لڑنے کی وجہ سے۔ تو یہ عظیم شان جنگ لڑی گئی ہے علماء دیوبند کی طرف سے شاملی کے میدان میں 1857 عیسوی میں۔ سوال نمبر 20 سنیں۔ 1857 عیسوی میں جو جنگ لڑی گئی اس جنگ میں ناکامی ہوئی، اس لیے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، ساری طاقت انگریزوں نے سمیٹ لی تھی، فوج اس کے قبضے میں تھی، سارا کنٹرول اس کے قبضے میں تھا، اور ساری دولت اور سارے ہتھیار اس کے پاس تھے، جو بظاہر شکست ہو گئی۔ اب شکست کے بعد پھر انگریز ملک کو کیسے چھوڑ کے گئے؟ شکست تو ہو گئی، تو پھر انگریز اس ملک سے گئے کیسے؟ اپنے آپ چھوڑ کے چلے گئے تھے؟ کوئی وجہ تو ہوگی، سوال نمبر 20، کوئی وجہ تو ہوگی جس کی وجہ سے انگریز اس ملک کو چھوڑ کر گئے۔ تحریک ریشمی رومال تحریک معاملات، تحریک ریشمی رومال تحریک کر کے معاملات۔ لیکن وہ آ جاؤ تم
1857 ईस्वी के बाद कोई बड़ी जंग अंग्रेजों से नहीं लड़ी गई है। ये याद रखें, ध्यान में रखें। समझाने के लिए आप लोगों को कहा जा रहा है कि 1857 की ईस्वी के बाद अंग्रेजों से बड़ी जंग नहीं लड़ी गई। इतनी ताकत भी हिंदुस्तानियों के पास अब बची नहीं थी। छोटी छोटी जंगें हुई हैं और जबरदस्त काम जो किया है वो तहरीकों ने किया है। दो जबरदस्त तहरीकें चली हैं। एक तहरीक चली तहरीक रेशमी रुमाल, जिसका सिरा हिंदुस्तान में था और उसका आखिरी सिरा जो है वो अमेरिका तक पहुंचा हुआ था। हिजाज से होते हुए, तुर्की से होते हुए अमेरिका तक पहुंचा हुआ था। वो तहरीक का नाम था तहरीक रेशमी रुमाल। और इतनी जबरदस्त तहरीक थी कि तहरीक चलाने वाले को काला पानी भेज दिया गया, हमेशा हमेश के लिए। अंग्रेजों के खिलाफ इतनी जबरदस्त तहरीक चलाई गई थी। आपको ये बताना है, तो ये तहरीक रेशमी रुमाल थी। दूसरी तहरीक चली है तहरीके तरके मुआलात। तरके मुआलात क्या है? जिसको बाद में गांधी जी ने पकड़ा और बल्कि गांधी जी को शामिल किया है मुसलमानों ने। जमीयत उलमा के फाउंडर हजरत शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, और इसी तरीके से शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, इन बुजुर्गों ने गांधी जी को जमीयत के खर्चे पर पूरे हिंदुस्तान का दौरा करवाया, ताकि अंग्रेजों को ये पैगाम जाए कि सिर्फ मुसलमान अकेले जंग नहीं लड़ रहा है, या मुसलमान सिर्फ आजादी नहीं चाहता, बल्कि हमारे साथ हमारे बिरादरान वतन हिंदू भाई भी शामिल। और यही वजह है कि ये तहरीक जबरदस्त कामयाब हुई। इतनी जबरदस्त कामयाब हुई कि अंग्रेजों को इसी तहरीक के नतीजे में मुल्क को छोड़ करके भागना पड़ा है। तहरीके तरके मुआलात, अदम ताउन, किसी तरह से हम आपका ताउन नहीं करेंगे। सरकार को ये कह दिया हिंदुस्तान के लोगों ने कि हम आपका ताउन नहीं करेंगे, न हम कोर्ट जाएंगे न थाना जाएंगे, हमारा जितना मसला रहेगा वो हम खुद हल करेंगे, हमें आपकी जरूरत नहीं है। इसी को कहते हैं तहरीक अदम ताउन, तहरीक तरके मुआलात। सब चीज को छोड़ दिया, आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये ऐसी तहरीक थी जिसने अंग्रेजों को मजबूर कर दिया इस मुल्क को छोड़ने पर। ये दो तहरीकें चली हैं और अजीमुश्शान तहरीक, जिस तहरीक को चलाने के बाद ये मुल्क जो है अंग्रेज छोड़ने पर मजबूर हुए। अब ये 20वां सवाल था ना, अब 21वां सवाल है